بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اسلام میں جمعہ کا دن بے پناہ عظمت اور فضیلت والا دن ہے۔ یہ دن امت مسلمہ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، سارے دلوں کا سردار، خیر و برکت کا منبع، دعا کی قبولیت کا وقت اور اللہ کی بے شمار رحمتوں کا نزول کا دن ہے۔ جمعہ نہ صرف عبادت کا دن ہے بلکہ ایمان کی تجدید اور تقویت کا ذریعہ بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جمعہ کا دن عطا کر کے سابقہ امتوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ دن نور، برکت، رحمت اور مغفرت کا دن ہے۔ اس دن کے مخصوص اعمال اور انعامات اسے باقی دنوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ ہفتے میں تمام دنوں کا سردار ہے۔ یوم جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے کی خاص شان رحمت جلوہ گر ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی قیمتی گھڑی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے بندے کوئی بھی دعا کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ گھڑی غالباً عصر کے بعد مغرب سے پہلے ہوتی ہے۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے مگر ہر لمحہ اس دن دعا کرنا باعث رحمت ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، بہتر لباس پہنے، خشوع کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے، خطبہ غور سے سنے، وہ ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک گناہوں کی مغفرت پا لیتا ہے۔ جمعہ اسلام کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ یہ صرف عام نماز نہیں بلکہ ایک اجتماعی عبادت ہے جو مسلمانوں کو باہم جوڑتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بغیر عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیں ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی جمعہ چھوڑنا ایک سنگین گناہ ہے۔ جمعہ کا خطبہ اور نماز مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیتی ہے۔ امام خطبے میں دین کی اہم باتیں بیان کرتے ہیں، امت کے حالات کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ خطبہ جمعہ میں مسلمانوں کو اللہ کے احکام یاد دلائے جاتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی نصیحت کی جاتی ہے اور تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر ہم جمعہ کو پوری برکت چاہتے ہیں تو اس کی سنتوں اور آداب کا اہتمام کریں۔ جمعہ کا غسل سنت اور بہت فضیلت والا عمل ہے، اس سے طہارت بھی حاصل ہوتی ہے اور ثواب بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن بہترین لباس پہننے اور خوشبو لگانے کی ترغیب دی ہے۔ یہ دن اللہ کا خاص دن ہے، اس لیے مومن کو زیب دیتا ہے کہ وہ بہترین حالت میں اللہ کے گھر جائے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے جلدی جائے اسے قربانی کے جانوروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سب سے پہلے جانے والے کو اونٹ کے برابر، پھر گائے کے برابر، پھر مینڈے کے برابر، پھر مرغی کے برابر اور آخر میں صرف انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو شخص خطبے کے دوران بات کرے یا کسی کو چپ کرائے اس کا جمعہ کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ دل لگا کر خاموش بیٹھنا اور ہر لفظ سننا ضروری ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے سے ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک نور حاصل ہوتا ہے۔ یہ سورہ انسان کی آزمائشوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجا کرو، خصوصاً عصر کے بعد خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ دن دعا قبول ہونے کا بہترین موقع ہے۔ جمعہ کے دن نیکیاں کرنے کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جمعہ کا دن صرف چند رکعت نماز کا نام نہیں بلکہ یہ دن مسلمانوں کی اجتماعی وحدت کا ثبوت ہے۔ سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک ہی امام کی اقتداء کرتے ہیں، ایک ہی خطبہ سنتے ہیں، ایک ہی محراب کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ منظر امت مسلمہ کی یکجہتی اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ اس اجتماع کے ذریعے مسلمان دنیا کی بہترین امت بنتے ہیں۔ جمعہ ہمیں 3 بنیادی پیغام دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ نمبر 2 پہ ہے جمعہ
خطبہ اور نماز ہمیں آخرت یاد دلاتے ہیں اور کہ یہ عارضی ہے، اصل گھر آخرت ہے۔ نمبر 3، امت کی اصلاح اور تربیت۔ ہر جمعہ مسلمانوں کے لیے ہفتہ وار تربیت گاہ ہے۔ اس دن جمعہ سن کر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں اور نئے عزم کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ جمعہ اسلام میں بے حد عظمت والا دن ہے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے رحمت، خیر، فضل، اتحاد اور مغفرت کا سرچشمہ ہے۔ جو شخص جمعہ کی سنتوں کا خیال رکھے، نماز اور خطبے میں دل لگائے، اللہ سے دعا مانگے، درود پڑھنے میں مشغول رہے اور سورہ کہف کی تلاوت کرے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کی صحیح فضیلت سمجھنے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔